السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج ہم نے کنٹینیو کرنا ہے چیپٹر نمبر 2 جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا، سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم۔ اس کے اندر ہم نے بایولوجیکل میتھڈ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، بایولوجیکل پرابلم دیکھا تھا کیا ہوتا ہے، اور بایولوجیکل میتھڈ کے ہم نے اسٹیپس پڑھے تھے۔ اور ابھی ہم ایک ایگزامپل پڑھنے لگے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ڈیزیز ہے ملیریا کی۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے ملیریا کی ہسٹری میں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے۔ یعنی نمبر 1 اٹ از این ایگزامپل آف بایولوجیکل میتھڈ، نمبر 2 اٹ ول ڈسکرائب اس بایولوجیکل پرابلم۔ یعنی دو چیزیں جو ہے ہمیں اس کی ہسٹری سے سیکھنے کو ملیں گی، ایک بایولوجیکل میتھڈ اور دوسرا بایولوجیکل پرابلم، دونوں کو یہ کور کر رہے ہیں، دونوں کی یہ ایگزامپل ہے۔ ملیریا ایک کامن ڈیزیز ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ پریزنٹ ہے، اور ملیریا سے جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اتنی کسی ڈیزیز سے نہیں ہوئی تھی پاکستان کے اندر۔ اب ملیریا جو ہے اس کی ہم ہسٹری میں جائیں گے، اور اس ہسٹری سے ہمیں دو چیزیں، ایک اس کی کاز یعنی کہ وجہ، اور دوسری اس کی ٹرانسمیشن پتہ چلے گی۔ اب ٹرانسمیشن کا مطلب کیا ہے؟ پھیلاؤ۔ یعنی یہ ڈیزیز جو ہے، یہ جو بیماری ہم پڑھنے لگے ہیں ملیریا، یہ کیسے پھیلی، اینڈ کاز مطلب اس کی وجہ کیا تھی۔ اوکے، اب ہم اس کی ہسٹری میں جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، پرانے وقتوں میں تقریباً 2000 سال پہلے جو ہمارے پاس فزیشینز تھے، طبیب تھے، وہ ملیریا کے بارے میں اس کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرتے تھے ایز اے ڈیزیز آف چلز اینڈ فیورز ود ریکرنگ اٹیکس۔ یعنی ان کے لیے یہ ایک ایسی بیماری تھی جو بار بار ہوتی ہے، اور دو چیزوں کو یہ کریکٹرائز کر رہی ہے، ایک بخار اور دوسرا سردی لگنا، چلز اور فیورز۔ مزید ان کے کازز کے لیے فزیشینز نے یہ آبزرو کیا تھا کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ کامن ہے جو نیچے دلدلی علاقوں میں رہتے تھے۔ دلدلی علاقے ایسے علاقوں کو بولتے ہیں جن کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے، ویجیٹیشنز کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے، ایسے علاقوں کو ہم مارشی ایریاز بولتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ تھاٹ تھی ان کی کہ جو لوگ لو مارشی ایریاز میں رہتے ہیں وہاں پہ جو پانی کھڑا رہتا ہے اس کی وجہ سے، اس جو گندا پانی جو وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، اس آب و ہوا کے اندر سانس لینے سے لوگوں کو ملیریا ہوتا تھا۔ یعنی ان کا ماننا تھا کہ جو اسٹیگننٹ واٹر ہے، جو کھڑا ہوا پانی ہے مارشز کا، وہ ایئر کو پوائزنڈ یعنی زہریلا کر دیتا تھا، اور اس بیڈ ایئر کے اندر سانس لینے سے لوگوں کو کیا ہو جاتا تھا؟ ملیریا۔ اس بلیف کے اوپر انہوں نے اس ڈیزیز کا نام بھی ملیریا رکھا۔ ہمارے پاس 2 ورڈز ہیں، اٹالین ورڈز، ایک مالا اور ایک آریا۔ مالا کا مطلب ہوتا ہے بیڈ، اور ایریا کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس؟ ایئر۔ اب مزید کلیریفیکیشن کے لیے کہ یہ آبزرویشن ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے کچھ والنٹیئرز، کچھ رضاکاروں نے کیا کیا، انہوں نے مارشز کا جو کھڑا ہوا پانی تھا، اسٹیگننٹ واٹر تھا، اس کو پی لیا، لیکن ان لوگوں کو ملیریا ڈیولپ نہیں ہوا۔ نیکسٹ 17 سینچری میں اب ہم تھوڑا سا اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کی کاز اور ڈیزیز کو کیا سمجھا جاتا تھا وہ اسٹڈی کیا ہے۔ اب 17 سینچری کے اندر جب امریکہ ڈسکور ہوا تھا تو بہت سارے پودے امریکہ سے یورپ میں بھیجے جاتے تھے تاکہ بطور میڈیسن، بطور دوائیاں وہ استعمال کی جا سکیں۔ ایک ٹری تھا، ایک درخت تھا ہمارے پاس جس کی چھال یعنی بارک جو ہم ٹری کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کو ہم بولتے تھے کیونا کیونا۔ وہ فیورز کے لیے بڑی سوٹیبل تھی، یعنی بخار کا علاج ہوتا تھا اس ٹری کی بارک سے، اور یہ اتنی زیادہ بینیفیشل تھی بخار کے لیے کہ یہ جو ہے نا انف بارک کو لانا یورپ میں امپاسبل ہو چکا تھا۔ پھر کیا ہوا، کچھ ڈس آنیسٹ مرچنٹ سے، کچھ تاجر تھے جنہوں نے ڈس آنیسٹی کے ساتھ کیا کیا، اس ٹری کی بارک کو چینج کر دیا ایک دوسری ٹری کے بارک کے ساتھ جو اس کے ساتھ ریزیمبل کرتا تھا۔ اس ٹری کی بارک کا نام کیا ہے؟ سنچونا۔ یہ ریزیمبل کرتا تھا ہمارے پاس کیونا کیونا کے ساتھ۔
لیکن ان کی جو ڈس آنیسٹی تھی جب انہوں نے ریزمبلنس کی تھی یہ انسانیت کے لیے بڑی ویلیویبل ثابت ہوئی تھی. سنچیونا جو ہے وہ ملیریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایکسیلنٹ ثابت ہوئی. یعنی جو انہوں نے بخار کے لیے فیورز کے لیے بات ریپلیس کر کے کیونا کو سنچونا کے ساتھ ریپلیس کر دیا تھا، وہ سنچونا ملیریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایفیکٹو ہمارے لیے ثابت ہوئی. اور اس کا ریزن اب ہمیں پتہ ہے کہ سنچونا کے اندر ایک ہمارے پاس جو میٹیریل ہے وہ کون سا ہے، کوائنائن. وہ کوائنائن جو ہے وہ ملیریا کی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت افیکٹو تھا. تو آج ہم ادھر تک ہی کریں گے. اس کے اندر آپ نے 3-4 باتیں یاد رکھنی ہے. نمبر 1، فزیشین سٹارٹنگ میں ملیریا کو کیا ڈیفائن کرتے تھے، یہ میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دیا. نمبر 2، اس ورڈ کا میننگ کیا ہے، اٹالین ورڈ، یہ میں نے انڈر لائن کر دیا آپ لوگ کے لیے، اور یہ اوپر اس کی ڈیفائن ہے. نیکسٹ، اس کا کاز کیا تھا، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، لو معاشی ایریاز میں رہنے والے لوگ، اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ان نوئنگلی ہمیں پتہ چلا تھا وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے. جو کچھ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے آپ لوگوں نے اپنی بکس پہ کرنا ہے، اور اس کی ڈیفائن وغیرہ بھی. اوکے اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.